اب میں آج کے مہمان خصوصی جناب محمد حسین ملک صاحب سے التماس کروں گا کہ آپ ہم شجر پہ گفتگو کے لیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جناب صدر کی اجازت سے میری طبیعت کچھ ناساز ہے، اب میری آواز سے بھی یہاں آنا آج خاصا مشکل لگ رہا تھا، لیکن آنا ضروری تھا۔ تو اس خوبصورت تقریب کی جب ہم تک دعوت پہنچی لیکن کتاب نہیں ملی تھی، سو میں کچھ جو ہے کچھ باتیں زبانی فی البدی میں عرض کروں گا۔ میں نے اس کتاب کا سرسری جائزہ لیا ہے، اس کو فرصت میں بھی جا کے غور سے پڑھنا ہے۔ تو میں اس بات کا آپ کے سامنے جائزہ رکھوں گا کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جو یہاں پہ ہم کھڑے ہیں، آپ یقین مانیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مسقط میں ہم الفلج ہوٹل میں بیٹھے تھے، تو اسی طرح ایک موٹیویشنل اسپیکر ہمارے قاسم شاہ صاحب، ان دنوں وہ ادھر خوشاب آئے ہوئے تھے، لیکن مجھے وہاں پہلے سفر کر کے جانا پڑا۔ تو وہاں گئے تو دوستوں نے بتایا، اردو لٹریری سوسائٹی کے دوستوں نے، کہ قاسم شاہ آ رہے ہیں۔ تو ہم گئے، وہ صرف انہوں نے بولنا تھا، ہی واز دی سول اسپیکر۔ تو آپ یقین مانیں کہ اس بندے نے جب پاکستان کی تعریف شروع کی تو وہ جب جوش میں آیا، اور جب وہ پیک پر تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں خوشاب میں، آپ وہاں کے صحراؤں کو دیکھیں اور وہاں کی وادی کو دیکھیں۔ آپ یقین مانیں کہ میرا دل جو تھا نا وہ بلیوں اچھل گیا۔ اور آج میں اسی جگہ پہ میں وہاں کھڑا ہو کے میں آپ سے مخاطب ہوں، لیکن شاید ہمیں اس جگہ کی خوبصورتی اور اس کی خوبصورتیوں کی جو ثروت مندی ہے، اس کا شاید ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ جو یہ اس سرزمین کے جو فرزند ہیں، ان کی جو وجدان کے جو سوتے ہیں، وہ کہاں سے پھوٹتے ہیں؟ کیا وہ یہاں سے بھی کچھ اپنا فکر کا جو ہے وہ جو کشید کرتے ہیں، اپنی فکر سے اپنی تخلیق کو کشید کرتے ہیں؟ تو مجھے یہ کتاب دیکھ کے ہی سب سے پہلے جو احساس ہوا کہ حارث بلال اس ہماری سرزمین سے، اس وادی سے مضبوطی سے جڑا ہوا رشتہ رکھنے والا ایک تخلیق کار ہے۔ اور یہ چیز جو ہے ہمیں اس کی کتاب کے ٹائٹل سے بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور جس میں پیچھے دھند میں لپٹی ہوئی ایک خوبصورت وادی ہے، سامنے ایک شجر ہے اور پیچھے پہاڑ ہیں۔ تو حضرات، ناہمواریاں اگر ہمارے معاشرے میں ہوں تو وہ المیوں کو جنم دیتی ہیں اور وہ اس سے دکھ کشید ہوتے ہیں، لیکن یہی ناہمواریاں اگر ہماری دھرتی کے سینے پر نشیب و فراز کی صورت میں ہو تو وادی سون جیسی خوبصورت وادیاں جنم لیتی ہیں۔ اور جہاں پر ایک طرف تو فلک بوس پہاڑ اور چوٹیاں ہیں، تو دوسری طرف زمین کے، ہماری وادی کے نشیب کے سینے پر سجی خوبصورت جھیلیں صدیوں سے لوگوں کے جو ہے ایستھیٹک سینس جو ہے یہاں کے رہنے والوں کو، اس کو پروان چڑھا رہی ہیں۔ تو ایسی ہی منفرد جگہوں پہ رہتے ہوئے منفرد خیالات جو ہیں اور منفرد تخلیقات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ غالباً احمد الدین قاسمی کا شعر ہے کہ گنگناتی ہوئی آتی ہے فلک سے بوئیں، کوئی بدلی تیری پازیب سے ٹکرائی ہے۔ تو وہ جو ہے نا، اب لوگوں نے کہا کہ نقاش صاحبان کہنے لگے کہ یہ فلک سے بوند آ رہی ہے اور پازیب سے وہ کیسے ٹکرا گئی، تو نیچے آ کے وہ گنگناتی ہوئی آ رہی ہے بھائی۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ جناب، آپ خوبصورت وادیوں میں جو نہیں رہے، آپ نے سلسلہ کو نہیں دیکھا، آپ نے فلک بوس پہاڑیاں نہیں دیکھی، تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ گنگناتی ہوئی آتی ہے فلک سے بوئیں، کوئی بدلی تیری پازیب سے ٹکرائی ہے۔ اور یہاں آ کے مجھے بڑی ایک خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ حارث بلال نے اپنے ماحول سے، یعنی ایک مطلب کثیر حصہ جو ہے وہ
کشیر کیا ہے اپنی فکر کا اور اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا ہے. تو اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری وادی جو ایک سرسبز و شاداب لہلہاتے درختوں کی ایک سرزمین ہے، پگڈنڈیاں ہیں، جھیلیں ہیں اور خوبصورت پہاڑ ہیں. میں مسقط میں رہتا ہوں تو آپ یقین کریں ہم پاکستان میں جب رہتے ہیں تو جو خشک اور ویران پہاڑ کیا ہوتے ہیں اور سرسبز اور لہلہاتے پہاڑ کیا ہوتے ہیں وہ یہ تو ہمیں وہاں پتہ چلا کہ وہاں پر بھی یعنی پہاڑ کیا ہیں بالکل جیسے ایک پتھر کی چٹانیں ہیں اور بس نتھنگ. تو اس میں جو حارث بلال کی جو کاوش ہے ان کے چند شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. باقی آپ اس کو آپ کتاب کو دیکھیے اور آپ یقیناً اس کو انجوائے کریں گے کہ اس مٹی کے بیٹے نے مٹی کے ساتھ ایک محبت کا جو ایک رشتہ ہے وہ اس نے کیسے استوار کیا ہوا ہے. حارث بلال نے شجر کا جو استعارہ ہے وہ زیادہ استعمال کیا ہے. اب شجر سے ایک ہم جو ہے زیادہ تر سائے کا مطلب مفاہیم لیتے ہیں، پرندوں کے مفاہیم لیتے ہیں، لیکن مجھے ان کے اس استعارے کو استعمال کرتے ہوئے ان کے فنی کمال کا میں اس طرح قائل ہوا ہوں کہ انہوں نے اس سے بہت سے معانی کشید کیے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے شجر کے استعارے کو ایک وسعت دی ہے، یعنی اس سے ایک محبت کا اظہار بھی کیا ہے، اس سے یعنی لوگوں کے رویوں کے حوالے سے ان کو بھی بیان کرنے میں شجر کے استعارے کو ساتھ لائے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے نبھایا ہے. تو جو مجھے چند اشعار جو ہیں وقت کم ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ یقیناً اس پر داد دیں گے. المختصر تمہاری مہک اوڑھتے ہوئے احساس ہو گیا کہ اسے پھیلنا بھی ہے، اور یہ کون ہے جو کسی کو گلے لگاتا نہیں، یہ کیسا رستہ ہے جس میں شجر نہیں رہتا، اور ہمالیہ سے اٹھائے نہ جا سکے شاید جو مسئلے وہ میرے روبرو رکھتا ہے. اب دیکھیں شجر پہ گھونسلے ہرگز گراں نہیں میرے دوست، شجر پہ گھونسلے ہرگز گراں نہیں میرے دوست، بدن میں بارے جنوں خود لہر اٹھاتا ہے، اور میں باہیں کھول بھی دوں تو شجر نہیں بنتا، سہارا بنتا ہوں پر اس قدر نہیں بنتا. تو اب دیکھیں کہ اس میں شجر کو کتنی خوبصورتی سے اس استعارے کو نبھایا ہے. اس میں جو ہے حارث بلال ایک فراواں ستائش کے حقدار بنتے ہیں. تو میری طرف سے حارث بلال کو اس کتاب کی پبلش ہونے پہ مبارکباد. آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں اور اس کتاب کو پڑھیں اور لطف اٹھائیں. یہ یقیناً ایک خوبصورت کتاب ہے.